اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہاں جی، کل ہم نے پڑھا تھا کہ کسی چیز کی جو فرضیت ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو محللات تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے سارے، اس کے اور حکم بھی پڑھ لیے تھے۔ اور آج ہم محرمات کو پڑھیں گے۔ اس میں سب سے جو بڑا درجہ ہے وہ حرام کا ہے۔ حرام لغت میں حرمہ سے ہے۔ اصطلاح میں حرام وہ فعل ہے جس سے رکنے بچنے اور نہ کرنے کا شریعت کی طرف سے کوئی حتمی جو ہے نا آرڈیننس جاری ہوا ہو، خواہ وہ دلیل قطعی ہو یا دلیل ظنی۔ یہ احناف کے ہاں فرق ہے، یاد رکھیے گا کہ حرام کا اطلاق جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں وہ ان کو ہم حرام کہتے ہیں، اور جو دلیل ظنی سے ثابت ہیں ان کو ہم مکروہ کہتے ہیں۔ یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے۔ دلیل قطعی کا مطلب جیسے براہ راست قرآن سے ثابت ہے، یا جو حدیث متواترہ اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے وہ ہوگا حرام، اور جو خبر احاد سے ثابت ہے، یعنی ایسی حدیثوں سے ثابت ہے جو خبر احاد کہلاتی ہیں، تو وہ حرام نہیں ہوگا بلکہ وہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ یہ فرق ہم نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اجتناب واجب ہے، نہ کرنے والے جو ہے اس کو سزا و عتاب، اور چھوڑنے والے کو ثواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے، اب مثالیں دیکھ لیں اس کی، جیسے کہ جلدی میں کسی چیز کی حرمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ آ سکتے ہیں: حرمت علیکم امہاتکم لا یحل مال امرئ مسلم فاجتنبوا الرجس من الاوثان والذین یرمون المحصنات، ٹھیک ہے جی۔ تو حرام محرم لذاتی ہی، شارع نے کسی چیز کی ذات کے ضرر و نقصان کے بارے میں بتایا، جیسے زنا ہے، مردار کھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حرام محرم لغیرہ ہی، ایسی چیز جو ذاتی طور پہ تو نقصان دہ نہیں ہے، اصل میں تو وہ حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی حرام چیز کے ملنے سے وہ حرام ہوتی ہے، جیسے مثلا غصب شدہ زمین پہ نماز پڑھنا ہے، اور جمعہ کے وقت خرید و فروخت ہے۔ اب خرید و فروخت فی نفسی تو حرام نہیں ہے، تو یہ اپنی اصل کے اعتبار سے چیزیں حلال ہیں، اور جب اس کے ساتھ غیر مشروع چیز ملے گی تو حرام ہو جائے گی۔ اب حرام کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے نا، وہ آتا ہے مکروہ کا۔ اب یہ حرام کی تفصیل ذہن میں رکھیے گا۔ مکروہ میں کیا ہے کہ جس فعل کو چھوڑنا اس کے کرنے سے بہتر ہو، جس فعل کو چھوڑنا اس کے کرنے سے بہتر ہو، اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اور شارع جو ہے مکلف سے کسی فعل کے ترک کرنے کا مطالبہ حتمی اور لازمی طور پر نہ کرے، مطلقاً کرے، حتمی اور لازمی نہ کرے۔ حکم کیا ہے؟ اس کا فاعل گناہگار تو نہیں ہوتا، اگرچہ بعض صورتوں میں ملامت کا مستحق ہوتا ہے، چھوڑنے والا ثواب اور تعریف کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ جیسے کہ ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، اللہ ناپسند کرتے ہیں تم میں زیادہ گفتگو کرنے والے کو، زیادہ سوال و جواب اور مال ضائع کرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کراہت کے درجے میں چیزیں چلی جائیں گی، منع نہیں ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ اب یہ قطعی طور پہ سوال کرنا برا نہیں ہے، بلکہ اس میں کراہت آ جائے گی۔ جمہور کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک، یہ تینوں جمہور کی میں بات کر رہا ہوں، مکروہ جو ہے نا وہ ایک ہی طرح کا ہے۔ احناف ہمارے ہاں مکروہ دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جس طرح ہمارے ہاں ہم جو فرضیت کے اعتبار سے فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ کراہت میں بھی فرق ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور ایک تنزیہی ہوتی ہے۔ تحریمی کیا ہے؟ کسی کام سے شارع یعنی شریعت وضع کرنے والا، بنانے والا حتمی اور لازمی طور پہ رک جانے کا مطالبہ کرے۔ اب یہ ممانعت اگر دلیل ظنی سے ثابت ہو تو یہ کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر دلیل قطعی سے ثابت ہوگا تو یہ حرام ہوگا۔ جیسے منگنی پر منگنی کا پیغام بھیجنا، پتہ ہے کہ اس کی منگنی ہو رکھی ہے تو پھر پیغام بھیجنا، تو احناف کے نزدیک یہ واجب کے مقابلہ میں ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ حرام کے حکم میں ہے، اس کا فاعل سزا کا مستحق ہے، ٹھیک ہے جی۔ مکروہ تنزیہی یعنی شارع مکلف کسی فعل کے چھوڑنے کا مطالبہ کرے، لیکن وہ مطالبہ جو ہے وہ حتمی نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ طلاق دینا، اب جس کا چھوڑنا کرنے سے افضل ہو، ٹھیک ہے، اس کے کرنے والے کو گناہ گار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اسی لیے کہا گیا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، ٹھیک ہے جی۔ تو حلال چیزیں جتنی حلال ہوئی ہیں ان میں جو سب سے مقبوض ترین ہے وہ طلاق ہے، تو لہٰذا وہ مکروہ تنزیہی کے حکم میں ہوگا، کیونکہ اس کا چھوڑنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس صورت میں جو دینے کی بھی گنجائش ہے۔ اس کے بعد اب آ جاتے جی حلت میں، جو اگلا درجہ پھر آتا ہے وہ ہے مباح کا۔
یعنی حرام مکروہ، اب وہ چیز حرام بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، اور ثواب والی چیزوں میں بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم مباح کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو شارع نے کسی فعل کے کرنے اور نہ کرنے میں اختیار دیا ہے، اور کرنے اور نہ کرنے پر مدح اور ذم نہیں ہے، تو اس کو ہم مباح سے حلال کہیں گے، ٹھیک ہے، جس کے فعل پر نہ ثواب ہو اور نہ ترک پر عتاب ہو۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب، اب یہاں شارع نے چونکہ اس کو مطلق چھوڑا ہے اس لیے یہ مباح ہے۔ اباحت کی صورتیں ہیں، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، پاکیزہ اشیاء اور اہل کتاب کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب نص میں گناہ اور مضائقہ کی نفی کی گئی ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو، غیر باغ ولا عاد، یا ضرورت کی حد تجاوز کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، کہ نہ ہی اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی حرج ہے اگر ان کے ہاں کن سے کوئی سستی ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہ مثال ہم پہلے بھی دے چکے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی عزیمت کی بات آ جاتی ہے، عزم سے ہے، پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں شارع ایک فعل کو کرنے کا مطالبہ کرے یا عمومی طور پہ اس کی اجازت دے، اور بعض کے نزدیک وہ حکم جو احکام میں اصلی اور مستقل ہو اور عارضی احکام سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس کو عزیمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ نماز اور دوسری عبادات ہے۔ رخصت کسے کہتے ہیں؟ لغت میں رخصت کہتے ہیں سہولت اور آسانی کو، ضرورت کے وقت مکلفین کی تخفیف اور آسانی کے لیے اور ان کی تنگی دور کرنے کے لیے شارع ایک فعل کی اجازت دیتا ہے، وہ رخصت کہلائے گی۔ رخصت وہ فعل ہے جس کی شرعاً کسی عذر اور مجبوری کی بنا پہ اجازت ہے۔ رخصت بوقت ضرورت بقدر ضرورت ہے، رخصت جو ہے وہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت اسے اپنانا افضل ہے، البتہ عزیمت پر عمل کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے سہولت میسر کرے تو بندے کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ رخصت کے وقت عزیمت کو ترک کرنا ہی بہتر ہے، اس کی وہ صورتیں بتائے گا، مثلا کیسے کیسے ہیں۔ ہلاکت جان کے وقت مردار کھانا، اب یہ ضرورت کے وقت حرام کی بات ہے، اگر آپ کو کوئی اور چیز کھانے کی نہیں مل رہی تو گنجائش ہے۔ واجب کو چھوڑنے کی بات، مثلا مریض اور مسافر کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر بعض تجارتی معاملات میں رخصت جو اصل میں جائز نہیں ہے، مثلا بیع سلم ہے، بیع سلف ہے، ہمارے ہاں یہ چلتی ہیں بھائیو، یعنی ہم پہلے پیمنٹ پہلے کر دیتے ہیں، چیز بعد میں لیتے ہیں، یہ چیز پہلے لیتے ہیں، پیمنٹ بعد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح جو آپ کوئی یعنی ناپ دے کے سوٹ بنواتے ہیں یا اس طرح، اب یہ ساری بیوع جو ہیں یہ ضرورت کے درجے میں ان کو جائز قرار دیا گیا۔ صحت اور بطلان، ٹھیک ہے نا جی، اسی سے یہ مسئلہ بھی ہے، مطلب مسافر کی نماز کا، کہ مسافر جو ہے وہ حالت سفر میں جب ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ حالت سفر کے اندر جو فرض نماز ہے اس کی قضا ہی اس پر واجب ہے، اس کی قصر ہی اس پر واجب ہے، وہ قصر ہی اس کی پڑے گا۔ ہاں البتہ باقی جو نماز ہے سنت اور نوافل وغیرہ وہ پوری پڑھ سکتا ہے، لیکن فرضائض کے اندر ہمارے ہاں قصر ہی واجب ہے، جب وہ مسافر ڈکلیئر ہوگا تو وہ قصر ہی پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے صحت اور بطلان۔ مکلفین کے افعال، یعنی جو مکلف لوگ ہیں ان کے افعال جب اپنے پورے ارکان و شرائط کے ساتھ صحیح واقع ہو جاتے ہیں تو شارع ان کے صحیح ہونے کا حکم لگاتے ہیں، تو اس کا معنی ہوا کہ ان پر شرعی نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے اگر نماز کو اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کو صحیح کہا جائے گا، اور بطلان میں کہ جب وہ پوری ارکان اور شرائط کے ساتھ واقع نہیں ہوئے تو اس کو جو ہے وہ بطلان و فساد کہا جائے گا۔ تو لہٰذا جمہور علماء کے نزدیک باطل اور فاسد جو ہے نا یہ مترادف ہیں۔ باطل اور فاسد، ہر عبادت عقد ہو یا لین دین جس کے کچھ ارکان یا شرائط مفقود ہوں تو وہ باطل یا فاسد ہے، اور شرعی نتائج اس پر مرتب نہیں ہوتے۔ مثلا اب یہ مثال ہے، اس کے علاوہ بھی مثالیں، جیسے نکاح کی مثال ہے، مجنون کی جو بیع ہے جس کی عقل نہیں ہے وہ باطل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے رکن میں خلل ہے، اور اس کا رکن ہے عاقد۔ اب یعنی کہ وہ عقل مند ہو، عقد کرنے والا ہو، تو بائع اور مشتری میں سے ہر ایک عاقد ہوتا ہے۔ اسی طرح معدوم شے اور مردار کی بیع بھی باطل ہے۔
مجنون کی بیع اور مردار کی بیع کو باطل اور فاسد دونوں کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہے جمہور علماء کے نزدیک، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا اکثر ان طرح کے مسائل میں جمہور کے ساتھ اختلاف ہے۔ اچھا جی، احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف کہتے ہیں کہ باطل وہ ہے جس میں خلل عقد کے ارکان کی طرف لوٹتا ہو، یعنی عقد کے صیغہ کی طرف یا فریقین کی طرف یا اس چیز کی طرف جس پر عقد ہوا ہے، اور فساد وہ ہے کہ جس میں خلل عقد کے اوصاف کی طرف لوٹتا ہو، ارکان کی طرف نہیں۔ ارکان اس کے صحیح سالم ہو اور خلل اس کے بعض اوصاف میں ہو، جیسے مثال کے طور پہ فروخت شدہ چیز کی قیمت معلوم نہیں کی، تو احناف کے نزدیک فاسد وہ ہے جو اپنی اصل یعنی ارکان کے اعتبار سے تو صحیح ہو لیکن وصف کے اعتبار سے صحیح نہ ہو، اور باطل وہ ہے جو اصل اور وصف دونوں کے اعتبار سے صحیح نہ ہو، یعنی ایسی بیع یا ایسا معاملہ، ایسا عقد کہ جو اپنی اصل کے لحاظ سے تو صحیح ہو لیکن اس میں کوئی شرط فاسد آ جائے تو اس کو ہم فاسد ڈکلیئر کریں گے، اس کو باطل نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر باطل کہیں گے تو وہ معاملہ سرے سے ختم کرنا پڑے گا، جبکہ اگر اس کے اصل ارکان اور اصل اس کی قیود ہی نہ اس میں آئیں تو اس صورت میں ہم اس کو جو ہے وہ باطل کہیں گے، ورنہ اس کو ہم فاسد ہی کہیں گے۔ حاکم وہ ہے جس سے حکم صادر ہو، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، تو حکم صرف وہی ہوگا جس کو اللہ رب العزت حکم دیں، خواہ وہ بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو، جیسے ان الحکم الا للہ۔ محکوم فی، شارع کا خطاب جس چیز سے متعلق ہو اس کو محکوم فی کہتے ہیں، یعنی جس کے معاملے میں حکم دیا جائے۔ اگر شارع کا خطاب حکم تکلیفی ہو، یعنی ایسا حکم جس کا مکلف بنایا جائے، تو یہ محکوم فی فعل ہوگا۔ حکم وضعی میں محکوم فی کبھی مکلف کا فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے معاہدوں اور جرائم میں، اور کبھی فعل نہیں ہوتا لیکن اس کے فعل کی طرف لوٹتا ہے، جیسے رمضان کے مہینے کا آنا، یہ ہم دو بات اوپر کر آئے ہیں حکم وضعی اور حکم تکلیفی میں، جیسے کہ رمضان کے مہینے آئیں گے، مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے، چاند نکلے گا تو عید آئے گی، تو یہ حکم وضعی میں چلا جاتا ہے۔ مثال دی ہے جیسے وآتوا الزکاۃ، اب یہ ایک واجب حکم ہے جو مکلف کے فعل سے متعلق ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور یہ اسی آیت سے مستفاد ہے، اس لیے اس کو واجب کر دیا، اور اسی طرح ولا تقربوا الزنا ہے۔ محکوم علیہ تیسری چیز ہوتی ہے، پہلا ہے حکم، نمبر 2 محکوم فی، اور نمبر 3 آ جاتا ہے جی محکوم علیہ۔ محکوم علیہ وہ شخص جو شارع کا مخاطب ہو، جسے مکلف کیا جاتا ہے۔ محکوم فی تو ہو گیا نا حکم، اور محکوم علیہ جس پر حکم لگایا جا رہا ہے۔ اب اس کی مکلف کے صحیح مکلف کے یعنی اس کی تکلیف کی صحت کیا ہے، شرط کیا ہے صحت تکلیف کی، یعنی وہ کب مکلف ہوگا۔ شرعی اعتبار سے صحت تکلیف یعنی وہ مکلف اس وقت ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود یا بالواسطہ تکلیف کے اس خطاب کو سمجھ سکے، یعنی مکلف بننے کا جو خطاب ہے جو اس کی طرح متوجہ ہے، اور اس کا معنی کا کو اس حد تک اس کا تصور کر سکے جس حد تک اس کی تعمیل ضروری ہے۔ اس شریعت کا قانون ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ٹھیک ہے جی، یعنی شریعت میں تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں، یعنی ایسے امر کا مکلف کوئی بندہ نہیں بن سکتا جو وہ پورا نہ کر سکتا۔ اچھا جی، تو اب اس کی اہلیت کیا ہے؟ اہلیت کا معنی صلاحیت ہے۔ اچھا، اہلیت وجوب کیا ہے؟ یعنی کب بندہ جو ہے وہ اہل ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا؟ انسان کی وہ صلاحیت جس سے شرعی طور پر اس کے حقوق اور ذمہ داریاں اس پر واجب ہو جاتی ہیں اور اس پہ عمل پیرا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس اہلیت کی بنا پہ ذمہ داری آتی ہے، اور ذمہ لغت میں عہد کو کہتے ہیں۔ ذمہ یعنی وہ شرعی وصف جس کا انسان اہل ہو اور وہ اس پر ضروری ہو۔ اہلیت ادا انسان کی وہ صلاحیت ہے جس کی بنا پر اس سے احکام کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس کے اقوال اور افعال کا شرعاً اعتبار ہوتا ہے۔ اچھا جی، اہلیت کے بعض عوارض بھی ہوتے ہیں، عوارض ہوتے ہیں اہلیت کے حوالہ سے، بعض عوارض سماویہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ یعنی شارع کی طرف سے ہوتے ہیں، انہیں عوارض ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ جس کی وجہ سے وہ اہلیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ ان جو ایسے امور جو انسان کے اختیار کے بغیر اس کو لگ جائیں، شارع کی طرف سے انہیں عوارض تسلیم کیا گیا ہو، جیسے کہ مثلاً جنون ہے، فطور ہے، عقل ہے، بیماری ہے، موت ہے، یہ عوارض سماویہ 6 ہیں، مشہور عوارض سماویہ جو ہے نا، جس کی وجہ سے بندے کے ذمے سے عمل چھوٹ جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے، تو وہ 6 ہیں۔ کون کون سے؟ جنون، دیوانگی، تو علماء اصولیین کے نزدیک
جنون کیا ہے؟ یہ عقل کا ایسا فطور ہے جو افعال و اقوال کو اس طرح سرزد ہونے سے روکتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے پاگل پن ہوتا ہے اوقات بلوغت کے بعد یہ جنون ظاہر ہوتا ہے، اسے جنون عارضی کہتے ہیں۔ اسی طرح العطا فطور عقل، یعنی اس سے مراد عقل میں ایسا خلل یا فطور ہے جس سے آدمی کی فہم اور سوجھ بوجھ میں کمی آ جاتی ہے، بات گڈمڈ ہو جاتی ہے، یعنی جو فل پاگل تو نہیں ہوتا لیکن یعنی وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا، ادراک و احساس اور اچھے برے کی تمیز اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے النسیان، بھولنا، یہ بھی ایک عارضہ ہے، انسان کو لاحق ہوتا ہے، اپنا فرض یاد نہیں رکھتا، اس صورت میں اہلیت ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی حقوق العباد سے اس کو معذور سمجھا جائے گا نسیان کی صورت میں۔ اچھا جی، مثلا اگر وہ بھول کر کسی کا مال تباہ کرے تو اس پہ جرمانہ ضرور لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح ہاں البتہ یہ ہے کہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، جیسے لیکن یہ ہے کہ اس سے عمل ختم نہیں ہوگا، بھول کے کھا پی لیا تو روزہ ختم نہیں ہوگا۔ النوم والاغما، نیند اور بے ہوشی، یہ دونوں ہی اہلیت ادا کے منافی ہیں، جب تک انسان سویا ہو یا اس پہ غشی طاری ہو تو اسے بھی کسی چیز کی تمیز نہیں، تو ایسی حالت میں بھی وہ مکلف نہیں، بیدار ہو جائے یا ہوش میں آ جائے تو اس صورت میں پھر جو ہے اس کی طرف عمل روٹیں گے۔ اسی طرح مرض ہے، مرض سے مراد یہاں غشی یا جنون کے علاوہ دیگر امراض ہیں۔ مرض جو ہے وہ اہلیت وجوب اور اہلیت ادا دونوں کے منافی نہیں، مریض میں دونوں قسم کی اہلیتیں مکمل موجود ہوتی ہیں، اس لیے حالت مرض میں اس کے دوسروں پر حقوق اور اس پر دوسروں کے حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ مریض کے نکاح کے متعلق جمہور کا مسلک ہے کہ مرض الموت میں بھی اگر مریض نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح صحیح ہے کیونکہ وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور زوجین کے درمیان توارث بھی قائم ہوگا، وراثت بھی قائم ہوگی، مریض کی طلاق بھی قبول ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، اسی طرح موت، عوارض سماویہ میں سب سے آخری جو عارض ہے وہ موت ہے۔ موت کی صورت میں انسان مکمل عاجز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اہلیت ادا بھی اس سے ساقط ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے تمام شرعی تکالیف بھی اس کی کیا ہو جاتی ہیں؟ ساقط ہو جاتی ہیں موت سے۔ یہ تو تھے عوارض سماویہ۔ کچھ عوارض وہ ہیں جو اکتسابی ہوتے ہیں، جو بندہ خود سے لیتا ہے، جیسے جہالت ہے، نشہ ہے، ہنسی مذاق وغیرہ ہے، یہ بھی 6۔ نمبر 1 جہل اور ناواقفیت۔ جہالت جو ہے نا اہلیت کے منافی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بعض لوگ جہالت کرتے ہیں، جیسے لوگ جہالت کی وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں تو وہ طلاق واقعہ ہوگی، یہ لوگ پہلے طلاق دیتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں جی کہ وہ تو میں ناواقف تھا، تو وہ ناواقفیت جو ہے نا وہ اس سے مخفی نہیں۔ خطا، غلطی، ٹھیک ہے نا جی، تو انسان سے ایسا قول و فعل سرزاد ہو جائے ایسے ہی اسی معاملے میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح ہزل اور مذاق میں بھی کوئی کام کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد الطلاق والعتاق النکاح والطلاق والعتاق۔ 3 چیزیں ہیں جو مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہیں اور سنجیدگی میں بھی، نکاح، طلاق اور عتاق، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہزل مذاق جو ہے یہ بھی اہلیت کے منافی۔ سفاہت، ناسمجھی، کم عقلی، سفاہت کے معنی ہلکے پن کے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مال میں تصرف ہو تو جو عقل کے ہوتے ہوئے شرع اور عقل کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اسی طرح نشئی آدمی، شراب اور اس کے متعلقہ چیزوں کے استعمال سے عقل کے زائل ہونے کو سکر یعنی نشہ کہتے ہیں۔ نشہ جو ہے وہ عقل اور تمیز کو ختم کرتا ہے، ایسی حالات میں عبادات تو ممنوع ہیں۔ فقہاء نے اس کی 2 قسمیں، نشہ بطریق مباح، مطلب کہ ایسے طریقے سے نشہ کہ جس کی اجازت ہو، مثلا ادویات وغیرہ ہیں، ایسی صورت میں غشی والا ہوگا جو اوپر ہم لگا کے آئیں۔ نشہ بطریق ممنوع، ایسے طریقے سے نشہ جس کی ممانعت ہو، آدمی جو ہے سرنج لگاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے تصرفات کے حکم میں اختلاف ہے، بہرحال احناف کے نزدیک وہ ثابت ہو جائیں گے، نشئی کی طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اکراہ کسی کو کوئی بندہ ڈرا دھمکا کے یا کسی کو تھریڈ کر کے کوئی کام کرواتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اکراہ میں ایک ہے اکراہ مجبور کرنا، ٹھیک ہے جی، تو ڈرا دھمکا کے جو ہے نا اور وہ کرنا نہیں چاہتا تو اس چیز کی دھمکی دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے، اور دوسرا خود سے خوف، تو اس میں ایک ہے اکراہ اضطراری جس میں قتل نفس یا کسی عضو کے ضائع ہونے کی وہ دھمکی دے رہا ہے، یہ اکراہ ملجی ہے، اس میں فاعل ان چیزوں کے ڈر سے کام کرنے پر مجبور ہوگا اور اس کا اختیار جو ہے وہ فاسد اور ختم ہو جائے گا، لہذا معاملہ نافذ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اکراہ غیر اضطراری جس میں قتل نفس یا تکلیف عضو کی دھمکی تو نہیں دی ہے، صرف مارنے مورنے کی حد تک ہے، تو ایسی صورت میں اس کی مرضی تو معدوم ہو جائے گی مگر اختیار فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی تکلیف پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور خلاف شرع کام کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ چلیں گے۔